إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی خالص عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے کئی طریقے ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لائق ہے۔ انسان کسی کے سامنے تعظیمی یا نماز کا سجدہ کسی بھی صورت نہیں جائز، یہ حرام ہے۔ اسی طرح دعا صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اپنی آوزاری کرے اور سمجھے کہ یہ اللہ تک میری بات پہنچائے گا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ انسان کی بگڑی صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میری اور بھی کوئی بگڑی بنا دے گا۔ اولادیں صرف اللہ کی ذات دیتی ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ مجھے اولاد فلاں دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں شرک، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے واضح طور پہ اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو معاف کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور ہم ان آیات میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جن کو اللہ کے علاوہ شریک بنایا جاتا ہے، دونوں کو ہم عذاب میں اکٹھا کریں گے۔ لیکن وہ نہیں جس طرح بعض لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فرشتوں تو نہیں چاہتے ہماری پوجا کی جائے۔ اسی طرح بعض نیک اور صالح لوگ جن کی زندگی میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ لوگ ہم سے مانگے، وہ اس میں نہیں۔ ہر وہ شخص شامل ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط کا حکم دیا، آپ نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے میں آؤں اور لوگ میرے لیے اٹھ جائیں، فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اب آج جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ ان کا جرم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا انسان کا جرم یہ ہے کہ اس کو کہا جائے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، کہ بے شک تھے وہ ایسے جب کہا جاتا تھا ان کے لیے کہ تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا نہیں۔
اللہ کے علاوہ رزق روکنے یا رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جب یہ بات کہی لا الہ الا اللہ صرف دو کلمات ادا کرنے کا نام نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے انسان اللہ کے علاوہ ہر معبود کا انکار کر دے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مشرکین مکہ کو دعوت دی تھی، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑی ہے صفا، اس کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو بلایا. اور مکے کے لوگوں میں یہ ہوتا کہ جب کوئی اہم بات ہوتی، کوئی بہت خاص بات کرنی ہوتی تو اس کے اوپر چڑھ کے آوازیں دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے جتنے قبیلے تھے انہیں آوازیں دی. سب کوئی خود آ سکا تو فبیہا، وگرنہ کسی کو بھیجا کہ نہ بات سنو کیا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا، میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ سب نے بیک زبان یہ بات کہی کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے، تم پہ ابھی حملہ کر دے گا تو کیا تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی غلط بات کی نہیں، جو آپ کہیں گے ہم تسلیم کریں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ اتنا اعتماد ہے تو اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو سب سے پہلے نبی کریم کا سکا چاچا ابو لہب، جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی جس نے خوشخبری دی تھی اسے آزاد کر دیا تھا، اور آج تک اتنا اچھا تعلق تھا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی نسبت نبی کریم کی صاحبزادیوں کی طرف کی ہوئی تھی. اسے اتنا غصہ لگا، اس نے بہت بڑی بات کہی، کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، الہذا جماعتنا، اس لیے جمع کیا تھا ہمیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت ہی نفیس انسان، آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، لیکن اللہ نے اس کی بات کا جواب دیا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ہلاک ہو. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب انہیں کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو یستکبرون، تکبر کرتے، اور کیا کہتے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور مجنو کے کہنے پہ، جبکہ ہمارے آباء و اجداد سب کے سب ان کی عبادت کرتے. تو حالانکہ انہوں نے یہ بہتان ترازی کی تھی، انہیں اس بات کا علم تھا، کیونکہ سب مکے والے شعر و شاعری کو خوب سمجھتے تھے. انہیں علم تھا کہ نبی کریم شعر نہیں کہتے، لیکن جب بھی کوئی بات بننا پڑتی تو اس طرح گالیاں بکنا شروع کر دیتے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی، صحیح بات کا جواب نہیں ہوتا تو گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے انسانوں کا جو رستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کا رویہ یہی رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم کس طرح چھوڑ دیں اپنے الہوں کو ان کے کہنے پہ، نعوذ باللہ جو ایک شاعر ہیں،
اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ ایک دانا اور عقل مند شخص ہیں، لیکن جب بھی بکواس کرتے کہتے یہ مجنون ہے۔ بل جاء، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، بل یہ جھوٹ بولتے ہو، بلکہ جاء بالحق، یہ میرے پاک پیغمبر تو حق کے ساتھ آئے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ وصدق المرسلین، یہ سارے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ صرف امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے متعلق یہ بغض نہیں رکھتے، کسی کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ باقی ہر امت کے لوگ کسی نہ کسی نبی کی مخالفت ضرور کرتے تھے، تو نبی کریم جو امتی ایسا نہیں کرتے ان کا نبی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے تو وہ ابراہیم کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا نبی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم امت ہے تو نبی کریم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا بھائی کہتے ہیں۔ وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم، یہ جو جرائم ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہ کرنا، اور اللہ نے جنہیں حق کے ساتھ نبی بنا کے مبعوث کیا ہے ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ آج قیامت کے دن انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم اب چکھو دردناک عذاب کو۔ کیوں؟ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح لا الہ الا اللہ صرف کہہ لینا کافی نہیں بلکہ اس کے احکام پہ عمل کرنے کا نام لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنا ہے، اسی طرح نبی کریم کی رسالت کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے جب تک انسان اپنے آپ کو نبی کریم کے احکامات کے حوالے نہیں کر دیتا، اللہ کے نبی کی ہر بات کو تسلیم نہیں کر لیتا، تو تب تک وہ نبی کریم کی رسالت کا اقراری ہونا صرف کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین ہی نہیں، ان کے حکموں کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔